بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کو، انٹرنیشنلی جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ زہران ممدانی آپ کو پتہ ہے کہ میئر نیو یارک منتخب ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آگے چل کے ٹرمپ آئے دن جو نئے ریمارکس دیتے ہیں پاکستان بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی تھی اس کے بعد سے، ان چیزوں پر بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ آئے دن ایک نئے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں اور بھارت کو کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ آگے چل کے بلوچستان کے حوالے سے تو ویسے بھی بات کرتے ہیں، کچھ نئی چیزیں ادھر سے بھی آ رہی ہیں تو کوشش کریں گے ڈسکس کریں، سر کی رائے جانیں اور وہ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان میں، یا پھر ان کے اندر جو دہشت گرد تنظیموں کے اندر جو قیادت کی ایک جنگ ہے اس پر بھی کوشش کریں گے ان کی رائے جانیں۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں شیر سیالوی صاحب، ہم سے بات کرتے ہیں۔ شیر بھائی خوش آمدید۔ جزاک اللہ بگٹی صاحب۔ شیر بھائی، سب سے پہلے تو زہران ممدانی ایک مسلم میئر نیو یارک منتخب ہوئے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایک قسم کی رائے دیں اور بتائیں کہ ان کے آپ انتخاب کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے ٹرمپ کی لیڈرشپ کے لیے یہ چیز۔ دیکھیں بگٹی صاحب، ایک 34 سال کا نوجوان، سارے امریکہ کے بلینئرز اس کے اگینسٹ، بالکل امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اس کے اگینسٹ، اسرائیل اس کے خلاف، مودی اس کے خلاف، حالانکہ انڈین اوریجن کا بندہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں کہ سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے۔ ہم لوگ روتے تھے کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کے جو فائنینسرز ہیں وہ یہودی لابی ہے، اور پرامن یہودی نہیں، دہشت گرد یہودی، جو کہ پرو اسرائیل یہودی ہیں، جو کہ جن کی تعداد سب سے زیادہ نیو یارک میں پائی جاتی ہے اسرائیل کے بعد۔ اور وہ لوگ ہمیشہ سے ڈیپ اسٹیٹ کو اتنا زیادہ ایمفسائز کر لیتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ اپنا لابنگ کر لیتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی، جو بائیڈن کی ہو یا ٹرمپ کی ہو، دونوں پرو اسرائیل رہتے ہیں، دونوں جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتے ہیں پیلسٹائن کے اندر، دونوں دنیا میں جنگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ امیگرینٹ جائیں، ہمارے اوپر وبال بن چکے ہیں۔ یہ واحد بندہ، اس نے تنہا لڑا، یہ ٹرمپ سے نہیں لڑا صرف، یہ اسرائیل سے بھی لڑا۔ اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ یار اگر نیتن یاہو میرے شہر میں آتا ہے تو میں اسے اریسٹ کر لوں گا۔ یہ کر پائی یا نہ کر پائی، یہ سٹیٹمنٹ دینا بہت بڑی بات ہے۔ سارے بلینئرز، دنیا کا امیر ترین آدمی ایلون مسک، جس کے جو پورا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، نیریٹو بلڈنگ میں اس کا رول ہوتا ہے، وہ اس کے اگینسٹ۔ اس کے بعد ساری جیوش لابی اس کے اگینسٹ، ڈیموکریٹس کے 80% سینیٹرز جو اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں وہ اس کے اگینسٹ، آزاد امیدوار سارے اس کے اگینسٹ، تنہا جیتا۔ مجھے ایک ایز اے ینگ پولیٹیشین آف پاکستان ایک امید یہ جاگ رہی ہے کہ بغیر پیسوں کے اور بغیر بلینئرز کے سپورٹ کے اور تمام مخالفتوں کے باوجود پاکستان سے محبت کرنے والے، اس سے عشق کرنے والے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے والے اور ایسا دیکھنے والے، اس ملک کو جو اس کا پرچم دنیا میں سب سے بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ دنیا میں حکومتیں ٹاپل ڈاؤن کرنے والے لوگ، دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے لوگ، دنیا میں جنگیں کروا کے اپنا اسلحہ بیچنے والے لوگ، دنیا میں امن کے قیام کے نام پر آئل، گیس، کول، گولڈ ریزروز پہ قبضہ کرنے والے لوگ، ان کے کیپٹل میں اگر ایک امن پسند بندہ ان کی سوچ کے خلاف اٹھ کے جیت سکتا ہے، تو یہاں بھی جاگیرداروں، نوابوں، وڈیروں کے خلاف بگٹی صاحب آپ جیسا اور ہمارے جیسا نوجوان جیت سکتا ہے، وہ اقتدار میں آ کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ بالکل بالکل، میں بھی ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں آپ کے اس بات پہ، کیونکہ وہ ایک امید کی کرن جو کہتے ہیں، ایک موٹیویشن تو مل سکتی ہے ان سے۔ شہید صاحب، ٹرمپ کے آئے دن نئے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، آج بھی کل بلکہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ بھائی بھارت اور پاکستان کے درمیان جو یہ تھوڑا کنفلکٹ ہوا تھا وہاں پر 7 نہیں، پہلے انہوں نے 6 پھر 7، ابھی کریں 7 نہیں 8 جو جیٹ سے وہ گرائے گئے۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، بتائیں کہ یہ ان کا مقصد کیا ہے، بار بار انڈیا کو کیوں اس طریقے سے ڈاؤنٹ کرتے ہیں؟ انسٹیگیٹ کرتا ہے، صحیح، ٹونٹ نہیں کرتا۔ صحیح۔ ٹرمپ بائی نیچر مسلمانوں کے خلاف ہے، ٹرمپ بائی نیچر پاکستان سے ایک خناس رکھتا ہے، رکھے گا، یہ فیوچر پروف کرے گا۔ صحیح۔ یہ جو ساری تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے اور یہ سارا انڈیا کو بار بار ٹریگر کر رہا ہے، 6 جہاز گر گئے، 7 گر گئے، 8 گر گئے، اب اس نے وہ ایک تو 6 مئی والے جہاز گنے تھے، ابھی یہ 10 مئی والے بھی گن رہے ہیں، جو 1-2 ہم نے اور مار دیے تھے۔ تو پتہ نہیں جتنے جہاز گرا رہا ہے، اس کا مودی کو خود بھی پتا یا نہیں پتا، لیکن یہ کیوں ٹریگر کر رہا ہے؟ تاکہ مودی اس سے اسلحہ خریدے۔ صحیح۔ مودی آئے، کیونکہ مودی گندا ہو گیا ہندوستان میں، اس نے ساری زندگی یہ نعرے لگائے، مائی ڈیئر فرینڈ ٹرمپ، اور جب ٹرمپ نے کہا جنگ تو میں نے رکوائی، تو انڈیا کے لوگوں نے کہا یار تم لوگوں نے مار کھائی،
اور ٹرمپ کے کہنے پہ جنگ روک دی. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے انڈیا کی عوام کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ بہار کے الیکشن سامنے ہیں, اس نے کہا نہیں جی نہیں, ٹرمپ نے نہیں, ہم نے خود روکی ہے, ہم نے پاکستان کو مارا ہے. اب انڈینز مان نہیں رہے اس بات کو. انہوں نے کہا اپنی فلیٹ دکھاؤ, جو آپ کے جہازوں کی پوری فلیٹ ہے رافیل کی, اگر نہیں گرا تو ہمیں دکھاؤ تو صحیح. اب جس دن سے رافیل انہوں نے خریدے تھے, اس کے اگلے دن سے ہماری ایئر فورس نے اپنے جہاز چھوڑ کے ان کے جہاز کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا تھا. اور آپ کے ایئر چیف کی سٹیٹمنٹ تھی, ایک اوپن سٹیٹمنٹ اپنی پوری ایئر فورس کو اور ایئر ڈیفنس والوں کو, کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, رافیل چاہیے. یس. تو اب یہ ٹریگر کر رہا ہے. دیکھیں امریکہ کا دنیا میں اصول کیا ہے, یہ دو ملکوں کو لڑوائے گا, پھر ان میں اسلحہ بیچے گا, پھر امن کے قیام کے لیے دو قوموں کو جہاں لڑوائے گا وہاں پر یہ گھس جاتا ہے. اس کے بعد آئل لیتا ہے, گیس لیتا ہے, پیٹرول پہ قبضہ کر لے گا, آپ کے مائنز اینڈ منرلز پہ قبضہ کر لے گا. اس کو ایک تکلیف تو ہے. پاکستان کو اب یہ ٹریگر کرنے سے رہا, کیونکہ ہم نے تو انہیں مارا. بالکل. اب اس کو کسی نہ کسی بہانے جنگ چاہیے. صحیح. اور اس کو میں نوبل پیس پرائز والی جو کمیٹی ہے اس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہو, دنیا میں جنگیں کبھی نہ ہوں جو کہ بعد میں رکوانی پڑیں, تو اس کو جس طرح بچہ ضد کرتا ہے نا کہ پاپا مجھے چاکلیٹ چاہیے یا سائیکل چاہیے, اس کو بچہ سمجھ کے پیس پرائز دے دو. صحیح بات, نوبل پرائز دے دو. دنیا کو بھی پتا ہے کہ یہاں ٹھگوں کو ہی نوبل پیس پرائز ملتے ہیں. پاکستان میں بھی جن لوگوں کو ملے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ٹھگ تھا. انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی کارآمد ثابت کبھی بھی نہیں ہوئے. ایک شخص نے پاکستان کے خلاف ہی بعد میں زہر اگلا مرنے تک, اور ایک جو شخص ہے اس نے جس طریقے سے پاکستان کے خلاف اس شخصیت نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پروپیگنڈے کیے اور ہماری تعلیم کے خلاف اور ہمارے ملک کو پتہ نہیں بہت کی تھی, کوئی بیکورڈ شو کیا اور کوئی متشدد کلچر شو کیا, خیبر پختونخوا کا امیج خراب کیا, وہ سارے جانتے ہیں. یہاں نوبل پیس پرائز کے لیے ایدی صاحب سے اچھا بندہ کوئی نہیں تھا. یہاں نوبل پیس پرائز کے لیے ڈاکٹر AQ خان جیسا بندہ سب سے موزوں آدمی تھا, جس نے پورے اس خطے میں جنگ رکوانے میں رول پلے کیا. اگر ہمارے پاس ایٹمی قوت نہ ہوتی تو انڈیا 25 کروڑ لوگوں کو زندہ کھا چکا ہوتا اور 22 کروڑ بنگالیوں کو زندہ کھا چکا ہوتا. یہ تو کوئی سوچ نہیں رہا کہ 50 کروڑ مسلمانوں کو اس خطے میں, بلکہ 50 کروڑ اوور آل 2 ملکوں کو, ان کی آبادی کو بچانے والا شخص ہے وہ. اس نے امن قائم کر دیا ایک بیلنس آف پاور کر کے. تو ٹرمپ کو بھی میرا خیال ہے دے دینا چاہیے تھا کہ دنیا میں امن کا قیام ہو جائے, ورنہ تو یہ جنگیں کرائے گا, جنگیں ہوں گی تو جنگیں رکیں گی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور پھر اسلحہ بکے گا, پھر اسلحہ بکے گا. شہر بھائی بلوچستان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ چیزیں بتاؤں, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ یہ کہ BLF کا آپ کو بھی پتا ہوگا, ڈاکٹر اللہ نذر, جو کہ ہمیشہ سے ان کو لیڈ کرتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں, برین واشنگ کرتے ہیں. ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے آپس میں ابھی قیادت کی جنگیں چل رہی ہیں. ان کا کوئی نائب صدر تھا BLF کا, کیونکہ ہیڈ تو اللہ نذر کر رہے ہیں, کوئی ساجد لڑی نام صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 50% جو شیئرز ہوں گے, جو بھی ہمیں ڈالرز آ رہے ہیں یا پھر جو منشیات کا یہ کاروبار کر رہے ہیں آج کل, بلوچستان کی عوام کے احساسات کے ساتھ کھیل ہی رہے ہیں. دوسری طرف سے ان کو محرومیوں اور یہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یہ چیزیں بتاتے ہیں. اندر اپنا ہی کوئی ذاتی مفاد ان کا نکل آتا ہے, اس پر کام کر رہے ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور بلوچ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بگٹی صاحب, ایک چیز تو بڑا کلیئر ہے, چور اور ڈاکو جب کسی کے سامان پہ ڈاکہ مارتے ہیں نا اتحاد کر کے, تو سامان کی تقسیم پہ ہمیشہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے. ایک چیز ہے آرگینک طریقے سے چلتی ہے, جو ایک اسٹیٹ کا نظام ہے. ایک ان آرگینک نظام ہے, ٹکے ماری کا نظام ہے. 4-5 بندے مار دو. پہلے تو تھا صرف پنجابیوں کو مارا جاتا تھا, پھر سرائکی بھی انکلوڈ ہو گیا, پھر سندھی بھی مارے جانے لگے, کشمیری جو ادھر بیچارے انہیں مارا جانے لگا. اور اب اس نہج پہ پہنچ گئے فرسٹریشن کے کہ آپ ابھی بلوچ بھی جو پرو پاکستان ہیں تو سارے پرو پاکستان, لیکن کئی ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں. بالکل. جو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بولتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں. ججز کو یہ مار رہے ہیں, پولیس والوں کو یہ مار رہے ہیں, صحافیوں کو یہ مار رہے ہیں, لیویز والوں کو یہ مار رہے ہیں, FC والوں کو یہ لوگ مار رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں اسکول ٹیچرز کو یہ مار رہے ہیں, اسکول کے بچیوں پہ حملے یہ کر رہے ہیں. کون سا دنیا کا فریڈم فائٹر ایسا ہوتا ہے؟ یو نیم اینی فریڈم فائٹر. میں نے تو ساروں کی ہسٹری پڑھی ہے. میں نے تو ملا عمر کو بھی پڑھا, میں نے اس کو امام خمینی کو بھی پڑھا, چی گویرا, فیڈل کاسٹرو, نیلسن منڈیلا کو بھی پڑھا. کسی نے بچوں کا قتل تو نہیں کیا. کسی نے کاسٹ کریڈ کی بنیاد پہ یا قومیت کی بنیاد پہ اپنے ہی علاقے کے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو قتل نہیں کیا, اور اینڈ پہ اپنے ہی لوگوں کو کبھی بھی نہیں.
وہ لوگ تو قابض قوتوں کے خلاف لڑے جو باہر سے ہو کے آتے تھے. صحیح بات ہے. تو یہاں تو آپ اپنے لوگ مار رہے ہو. تو یہ کہاں کے فریڈم فائٹرز ہیں؟ اور اگر اتنا ہی ہوتا, آپ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ عوام ٹریگر ہو جاتی ہے ٹک ٹاک کی 4 ویڈیوز دیکھ کے, فیک ویڈیوز دیکھ کے. انفارچونیٹلی بالکل ٹریگر ہو گئی کہ جی یہ تو ظلم ہو گیا, بڑا غلط ہو گیا. وہ 2-4 جذباتی نعرے اور باتیں اے آئی جنریٹڈ ہو جاتی ہیں یا کہیں باہر سے ٹینٹڈ آتی ہیں. ایک دور میں تو موویز بنا کے چلائی جاتی تھی کہ اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے. انڈیا اس کام میں بڑا مہارت حاصل رکھتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ساری عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اس عوام نے عمران خان کو نہیں بخشا, اسے جیل میں پمپ کر کے پہنچا دیا, پیچھے نہیں نکلی. اس عوام نے بھٹو کو نہیں بخشا, اسے پمپ کر کے جیل پہنچا کے پیچھے نہیں نکلی. اس عوام نے مرید کے میں پمپ کر کے لوگوں کو نکال کے پیچھے نہیں نکلی. آپ اس عوام پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ یہ عوام آپ کو کہے گی تم بندوق اٹھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. صحیح بات ہے. عوام کو تو کہیں سے بھی ٹینٹ کر دیا جاتا ہے, وہ ایک دن کے لیے جذباتی ہوتی ہے. یہ ملک وہ ہے جہاں ایک دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ ہوتا ہے, پہلے دھماکے کو لوگ بھول جاتے ہیں. ایک سانے کے بعد دوسرا سانے ہوتا ہے, پہلے سانے کو لوگ بھول جاتے ہیں. عوام آرگینک جماعتوں کے پیچھے نہیں نکلی, عوام انڈیا کے پالتو کتوں کے پیچھے نکلے گی. What do you think بھٹی صاحب? It won't happen. تو یہ چیزیں کامیاب ہونے والی ہیں ہی نہیں. تو ان کا الٹیمیٹ گول کیا تھا؟ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ خان آف کلات کو آج بھی رابطے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کو تحفے بھیجتے ہیں, اور وہ بھی تحفے بھیجتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک عزت احترام کا رشتہ اختلافات کے باوجود قائم رہے. بالکل. عوام جب یہ دیکھتی ہے کہ برآمدہ بگٹی کی والدہ فوت ہوتی ہے تو کوئٹہ کے کور ہیڈ کوارٹر سے کال جاتی ہے کہ اگر انہیں کراچی سے ان کی میت کو سرکاری ہیلی کاپٹر میں لانا ہے, ڈیرہ بگٹی میں دفن کروانا ہے, تو بھی ہم حاضر ہیں. کوئٹہ میں کہتے ہو تو بھی ہم حاضر ہیں. مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں, اختلاف اپنی جگہ پہ ہوگا. تو جب یہ چیز ہندوستان دیکھتا ہے کہ یار اگر ان کا کوئی مین بندہ ریاست کے پاس واپس آ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے, تو اس نے پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی. بالکل. کل کو اللہ نظر مذاکرات کر لیتا ہے, کل کو لیٹ سے ڈاکٹر مالک بلوچ کو یہ مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے کہ جناب مذاکرات کرو. تو ڈاکٹر مالک بلوچ تو ایسا آدمی ہے کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے فراری کو مذاکرات کے میز پہ بٹھا کے واپس لا سکتا ہے اگر ریاست اختیارات دے دے. اس معاملے میں وہ بندہ عقل کل اسے کہا جا سکتا ہے. اب وہ واپس آ جائے تو ہندوستان تو مر جائے گا, اس کا تو بیانیہ نیریٹو مر جائے گا. بلوچستان میں تو اس نے کیا کیا, اس نے سیکنڈ ان کمانڈ لوگوں کو الگ سے فنڈ کرنا شروع کر دیا. اختلافات اس بنیاد پہ پیدا کیے کہ جو لیڈر ہے اس میں ایک خوف پیدا ہو کہ تم اگر ریاست کے ساتھ مل بھی جاتے ہو تو تمہارا سیکنڈ ان کمانڈ, تھرڈ ان کمانڈ, فورتھ ان کمانڈ یہ ہمارے کنٹرول میں. جس طرح ٹی ٹی پی کو کیا, ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹی ٹی پی کے 2 گروپ سرگرم ہیں عمل ہیں. ایک شاہین گروپ الگ ہے, ٹی ٹی پی کا گروپ الگ ہے. دونوں الگ بھتا لیتے ہیں عوام سے, الگ لوگوں کو مارتے ہیں, الگ پیسہ ہندوستان سے لیتے ہیں. ٹی ٹی پی واز being controlled by a single person آج سے 5-7 سال پہلے. جب انہوں نے دیکھا یار یہ تو اسٹیٹ مذاکرات کی طرف آ رہی ہے, انہوں نے ہر ضلع صدر کو, ضلع ناظم کو, ضلع کے امیر کو الگ الگ اپنے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رکھ لیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس وجہ سے ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے تھوڑی سی الارمنگ بھی ہیں. ہمیں اس میں ایک پازیٹیو چیز تو نظر آتی ہے, نیگیٹو یہ چیز ہے کہ ہمیں ابھی کلیکٹیولی اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ایک بندے کے کنٹرول میں چیز نہیں ہے. دیکھیں آزادی چاہیے نا, تو پھر تو بی ایل اے, بی آر اے, بی ایل ایف, بی ایس او کے 3-4 دھڑے یہ الگ الگ کام کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. تو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. پہلے تو ایک ہی پیج تھا سب کا, پہلے ایک ہی پیج تھا. لیکن جب وہ ایک پیج کو لیڈ کرنے والے بندے کو مینج کرنا آسان ہوتا تھا ریاست کے لیے, وہ کنونس کر لیتے ہیں آپ کے سارے گریوینسز ہم دور کرتے ہیں. سارے بندے جو وہاں پہاڑوں پہ ان کو لا کے کسی کو پرچون کی دکان کھول دیں گے, کوئی انجینئر یا ڈاکٹر کوئی پڑھا لکھا آپ کے ساتھ ہے اس کو ہم لوگ سرکاری نوکری دیں گے. آگے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, آپ کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کرا دیتے ہیں. آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ اور اس کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے ورڈ میں آج تک کچھ نہیں بنا کے دیا, ہم آپ کو میڈیکل کالج یونیورسٹی بنا کے دیتے ہیں. اور بتائیں کیا چاہیے؟ جب پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو یہ چکر ہو رہا ہے, مریوں کو الگ کریں گے, بگٹیوں کو الگ کریں گے, سب کی الگ الگ تنظیمیں بنائیں گے, اور پھر سیلف میڈ آدمی کی ایک الگ گروپ بی ایل ایف کی طور پہ بنا لیں گے کہ اگر وڈیرے جو ہے وہ دوسری طرف چلے بھی گئے, وڈیروں کو تو اقتدار چاہیے, آئی ایس آئی دے یا رو دے, تو وہ سیلف میڈ بندے کو ایک ہیروئک رول بنا کے دے دیا اعلیٰ نظر کو. اس کے مقابلے میں پھر یہ مجید بریگیڈ ایک الگ گروہ بنا کے دیا, رحمان گل کو الگ گروہ بنا کے دیا, وہ کیا کہتے ہیں وہ بشیر زیب وغیرہ کو الگ گروپ بنا کے دیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اس چیز میں
انڈیا جو ہے بڑے عقل مندی سے کام کر رہا تھا. یہ تو الگ بات ہے کہ بلوچستان کو ایک الگ ہی طرف سے کرم نوازی ہوئی ہے کہ ایک سنسیئر ایسا بندہ ملا جس نے کبھی عوامی بیانی کی طرف غور ہی نہیں کیا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. پیپلز پارٹی کے گڑی خدا بخش کے جلسے میں کھڑے ہو کے اس نے بی ایل اے اور اس کے سپورٹرز کو اور اس کے فرنٹ مین کو جب دہشت گرد بولا تھا, آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ وہ سرفراز بگٹی جو پیپلز پارٹی کا الیکٹڈ آپ کا چیف منسٹر ہے, اس کی اپنی پارٹی کی عادت ہنس رہی تھی بیٹھ کے, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی اور قسم کی ہے. وہ لبرل ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں, سیکولر ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں, تھوڑا بہت انٹرنیشنل لابیز کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بندہ وہ تھا جو اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کے اپنے وطن کے ساتھ کھڑا تھا. صحیح بات ہے. جیسے کہ پارٹیاں بھاڑ میں جائیں, آج ایک ہے کل دوسری آئے گی. بلوچستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہی اور ہے. وہاں آپ نے مطلب ایک سب کو پتا ہوتا ہے کہ مجبوری کا اتحاد ہے, کوئی دل کا اتحاد نہیں ہے, کوئی دل و جان سے کوئی کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بندہ آپ کو ملا ہے جو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ بگٹی صاحب کی اسٹرگل کو تو میں نے 2012-13 سے دیکھنا شروع کیا ہے, when he was not elected as a ہوم منسٹر, بلکہ ایم پی اس وقت نہیں تھے. ہم لوگوں کو تب کا ایک ادب احترام کا آپس میں رشتہ تھا. نو ہم پرسنلی کہ جس طریقے سے اس بندے میں تب بھی تڑپ تھی کہ میں اپنے صوبے کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح کے لوگ ہیں اور اللہ کا کرم ہے. لیکن we need more people like سرفراز بگٹی, we need more people like ڈاکٹر مالک بلوچ, جو ایک بندہ اگریسو رول پلے کرے, جو کہ دہشت گرد کو نہیں بخشیں گے, اور دوسرا بندہ ایک ایسا بھی ہو جو کہ یار نہیں, ان میں کچھ ایسے بندے ہیں جو ٹلٹ ہو سکتے ہیں, ان کو رجوع نہیں کیا گیا آج تک, ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا آج تک. تو دونوں قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کو جام کمال جیسے پڑھے لکھے بندے کو بھی بااختیار کرنا پڑے گا, ایک منسٹری دے کے کونے میں نہیں بٹھانا پڑے گا. یہ وہ بندہ تھا when he was CM. تو اس کے موبائل میں ٹوٹل 2 گروپس تھے. ایک ڈی ایم جی گروپ تھا جس میں سارے اے سیز اینڈ ڈی سیز تھے, اور دوسرا سارے پولیس کے ڈی پی اوز, سی پی اوز اور ایس ایس پیز تھے. یہ ان کے ذریعے صوبہ کنٹرول کرتا تھا. اس نے منسٹرز کو کبھی بھی فنڈز نہیں دیے, ڈائریکٹ کام کرواتا تھا اور فیڈ بیک لیتا تھا. اسی لیے بلوچستان کی تاریخ کا سب سے قابل اور پڑھا لکھا چیف منسٹر 1-2 سال سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکا, کیونکہ لوگوں کو ٹکے ماری کی عادت پڑی ہوئی تھی. صحیح بات ہے. وزراء کو ٹکے ماری کی عادت پڑی ہوئی تھی, ان کو 20 گاڑیوں کا پروٹوکول چاہیے تھا, اس نے میرے خیال 2-4 کا دیا ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو قابل لوگوں کے لیے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں, آپس کے بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں. لیکن یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ہماری پارٹی کے نہیں ہے. ہم تو بلدیات میں, کوئٹہ میں ہر جگہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کا اعلان کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں بھی ہوں گے. بٹ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, میں یہ کمزرفی نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو اپریشیٹ نہ کروں. ہاں, بائس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ان بائسڈ ہو کے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ 3 بندے ہیں جنہوں نے واقعی کچھ کرنا چاہا ہے بلوچستان کے امن کے لیے, اس کی کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو وی مسٹ سپورٹ دیم, بالکل irrespective of their political party یا کاسٹ کریڈ. بالکل یہی چیزیں ہونی چاہیے. ہر جو ابھرتا پولیٹیشین اگر وہ اس طریقے سے سوچے, میں ویسے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے, ویسے بتا رہا ہوں, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب. ناظرین, آپ شہید سیالوی صاحب کو سن رہے تھے. بلوچستان کے حوالے سے ہم نے اینڈ بھی ڈسکشن کی, اور پہلے زہران ممدانی جو نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے, اس پر بھی سر نے اپنی رائے رکھی اور آپ کو چیزیں بتائی. ٹرمپ کے آئے دن نئے اسٹیٹمنٹس پر بھی ہم نے بات کی اور بتایا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ان کے ان اسٹیٹمنٹس کے پیچھے. تو کافی ڈیٹیل ڈسکشن تھی. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ.